السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم کر رہے ہیں حروف مدہ، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ الف مدہ ہم کر چکے ہیں، واو مدہ ہم کر رہے ہیں، اور پورے قرآن مجید میں صرف 3 حروف لمبے ہوتے ہیں جن کا نام ہے الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہ 2 حرکات لمبے ہوتے ہیں۔ ابھی ہم ان کو 2 حرکات لمبا کر رہے ہیں کہ یہ 2 حرکات کیسے لمبے ہوتے ہیں۔ یہ زیر زبر پیش کو دراصل لمبا کرنا ہے۔ تو زبر کو ہم نے کیسے لمبا کیا تھا؟ خالی الف لگا کے۔ پھر ہم نے پیش کو کیسے لمبا کیا؟ جزم والی واو لگا کے۔ تو ہم نے اوپر یہ مشق کی ایک لائن کر لی تھی، لیکن آج ہم نیچے والی جو مشق ہے وہ کریں گے، اور آپ کو اس کی بہت اچھی پریکٹس ہوگی انشاءاللہ کہ الف مدہ اور واو مدہ کتنے کتنے لمبے کرنے ہیں اور کیسے لمبے ہوتے ہیں۔ پہلے یہ لائن پڑھ لیتے ہیں۔ قالوا کانوا ثبورا ذرونا قلوب شہود۔ اب دیکھیں یہ قوف موٹا ہے تو موٹا ہی پڑھیں گے، آگے عین پہ پیش اور جزم والی واو ہے، یہ واو مدہ ہے، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے، اور قوف کو موٹا پڑھیں گے۔ قعود، عین پہ بھی آپ نے تھوڑی پریکٹس کرنی ہے اور قوف کو موٹا پڑھنا ہے۔ قعود قعود، اعوذ اعو اعو، عین پیش واو عو۔ اب جزم والی واو پیچھے عین پہ پیش، اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ یہ دیکھیں ہم پہلے بھی جب اکثر اسٹوڈنٹ ایسے پڑھ رہے ہوتے ہیں یا لیڈیز ایسے پڑھ رہی ہوتی ہیں، اعوذ باللہ، اعوذ، تو اعوذ نہیں ہے، اعوذ۔ اب ذال کو ہم نرم بھی پڑھیں گے، سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، یہ زو نہیں پڑھیں گے، اعوذ اعو، اس طرح کر کے پریکٹس کریں، انشاءاللہ نکل آئے گا۔ اعوذ وجوہ، وو، اب یہ لمبا نہیں ہو رہا کیونکہ واو پہ پیش ہے صرف۔ آگے کیا لمبا ہو رہا ہے؟ جزم والی واو پیچھے پیش ہے، جیم پیش واو جو، وجو۔ اب ہن، وجوہ حور، حو۔ جتنا زیادہ ہم یہاں پہ نکال کے بتاتے ہیں آپ کو، اتنا زیادہ نہیں نکالا جاتا، ذرا سی ٹچ آتی ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ حورن نہیں ہے۔ حورن پڑھیں گے تو 2 آنکھوں والا ہا بن جائے گا، حورن حورن، یہ ساؤنڈ آنی چاہیے۔ تفورو، تا، اب تا کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ زبر ہے، زیر زبر پیش ذرا سے بھی لمبی نہیں کرنی۔ آپ ان کی پریکٹس کر چکے ہیں، مشق کر چکے ہیں زیر زبر پیش کی کہ ان کو لمبا نہیں کرنا۔ تفو، فو، واو مدہ ہے، رو، رو پہ پیش ہے، رو موٹی رکھیں گے، تفورو۔ یقولون، یا، اب دیکھیں یہ لمبا نہیں ہو رہا اس لیے کہ یہاں پہ زبر ہے، آگے واو مدہ ہے، جزم والی واو پیچھے قوف پہ پیش، جزم والی واو پیچھے لام پہ پیش، دونوں واو مدہ ہیں اور سیم مقدار میں ہم انہیں لمبا کریں گے اور قوف کو موٹا بھی پڑھیں گے۔ یقولون، یقولون، نا، نون زبر نا، اب نون کی جو زبر ہے اس کو لمبا ہونے سے بچانا ہے ہم نے۔ جوعن، جوعن، اب جو واو مدہ ہے، جزم والی واو پیچھے جیم پہ پیش، تو اس کو 2 حرکات لمبا کریں گے۔ عین کی پریکٹس کریں گے ہم، تب ہمارا یہ صحیح ہوگا۔ جوعن، یوفون، یو اور فو، دیکھیں دونوں واو مدہ ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ایک کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے اور دوسرے کو نہیں کرنا، یا ایک کو 4 حرکات پہ لے جانا ہے اور ایک کو 2 پہ، ایسے نہیں پڑھنا، سیم مقدار رکھنی ہے۔ یوفون، یوفون، اب یوفو، یوفو، تو ایک جتنا پڑھنا ہے، لیکن نون کی زبر کو ہم نے لمبا نہیں کرنا۔ یوفون،
यंज़ुरून, अब जज़म वाला नून आ गया। जब भी जज़म वाला नून आएगा तो यहाँ पे हम इसकी आवाज़ को लंबा करेंगे, नाक में लेके जाएंगे। जब किसी आवाज़ को हम नाक में लेके जाते हैं तो बोलते हैं कि गुन्ना किया जाता है, ठीक है। और गुन्ना नाक में थोड़ी देर आवाज़ के ठहराने को कहते हैं। अब हम जब आगे नेक्स्ट रूल्स आएंगे उसमें आपको बहुत अच्छी समझ आएगी कि हमने नून जज़म वाले पे गुन्ना कैसे कब करना है और कब नहीं करना। या वो, अब वो मोटा भी है, नरम भी है, इसको सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। रू वाव मदा है। देखिए ये एक कलमा है, इसमें आपको हर चीज़ समझ आनी चाहिए। जज़म वाली वाव पीछे रॉ पे पेश, रू, 2 हरकत लंबा करेंगे, नून की ज़बर को लंबा होने से बचाएंगे। या ज़ुरून, यंज़ुरून, मदूदिन, अब यहाँ पे भी हमने लंबा किया है, नून जज़म वाला है, आगे दोद है, मदूदिन, अब दोद पेश वाव दू, ये 2 हरकत लंबा करेंगे क्योंकि वाव मद्दा है, जज़म वाली वाव पीछे पेश है। मदूदिन, मसूरन, अब यहाँ भी जज़म वाला नून है और आगे सा है। जब भी जज़म वाला नून हो और आगे हरूफ हल्की हो, हरूफ हल्की आप पढ़ चुके हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। अगर नून साकिन के बाद हरूफ हल्की में से कोई हर्फ होगा तो गुन्ना नहीं करना, बाकी हर हर्फ पे हमने इसको लंबा करना है, नाक में आवाज़ लेके जानी है। मसूरन, सू वाव मद्दा, जज़म वाली वाव पीछे सा पे पेश और सा पे सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मसूरन, महफूज़िन, अब देखें हा की आवाज़ जब तक नहीं आएगी तो आपका क्लियर नहीं होगा ये कलमा। महफू, वाव मद्दा है, जज़म वाली वाव पीछे फा पे पेश है। महफू वो, अब ये ज़ो नरम पढ़ेंगे, जिन नहीं पढ़ेंगे, जिन पढ़ेंगे तो तर्जमा बदल जाएगा। महफूज़िन, विन, यफ़अलून, यफ़, अब जज़म वाले हरूफ मैंने आपको बताया था कि टोटल 5 हरूफ हैं जज़म वाले, जिन पे जज़म आए तो हिला के पढ़ते हैं, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल। इसके अलावा जज़म वाला कोई हर्फ हिलने ना पाए। अब जैसे ये है, यहाँ पे हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते, यफ़ 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 अलूना, तो यफ़ अलूना पढ़ेंगे तो एक तो फ़ा हिल गया, दूसरा ये हमज़ा बन गया, तो ये पूरा कलमा गलत हो गया। यफ़ आ, यफ़ आ, आइन है, यफ़अलूना, लू वाव मद्दा, जज़म वाली वाव पीछे पेश। यफ़अलूना, यफ़अलूना, यमनऊनल माऊना। अब देखें ये थोड़ा लंबा है कलमा और ये मिल रहा है, ये देखें नून ज़बर लाम नल, अब ये यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, ये इसके साथ अटैच है। तो क्योंकि जज़म अपने पिछले ज़ेर ज़बर पेश वाले हर्फ को अपने हर्फ के साथ मिलाती है, तो इसको हमने मिलाना है। अगर आपको ये सही समझ नहीं आ रही तो आप इसके हिज्जे करें, या अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो तब भी आप या ज़बर मीम यम, नून ज़बर ना, यमना, आइन पेश वाव ऊ, यमनऊ, अब वाव मद्दा है, जज़म वाली वाव पीछे पेश और आइन की क्लियर आवाज़ आनी चाहिए। यमनऊ, यहाँ तक दुरुस्त हो गया। नून ज़बर लाम नल, यमनऊ नल, मीम ज़बर अलिफ मा, अब ये अलिफ मद्दा आ गया, खाली अलिफ पीछे मीम पे ज़बर, 2 हरकत लंबा करेंगे। यमनऊ नल मा, आइन पेश वाव ऊ, नून ज़बर ना, ऊना, अब ये भी वाव मद्दा है। यमनऊनल माऊना, व मा, वाव पे हम गोल करेंगे, मा अलिफ मद्दा है, खाली अलिफ पीछे मीम पे ज़बर, तो 2 हरकत लंबा करेंगे। व मा नहाकुम, ना नून की ज़बर लंबी नहीं होगी, हा पे खड़ी ज़बर है, ये 2 हरकत लंबा करेंगे। आगे है काफ पेश मीम कुम, नहाकुम, वमा नहाकुम अन्हु। अब देखें ये जज़म वाला नून है, यहाँ हम गुन्ना नहीं कर रहे क्योंकि आगे हरूफ हल्की आ गया है, हा है, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा, तो हा आ गया, इसलिए हम सीधा सीधा पढ़ेंगे अन्हु, अन्हु। यहाँ हमने पढ़ा था मदूदिन, मंसूरन, तो अब यहाँ पे हम
نون جزم والا ہے، آگے حروف ہلکی ہے، غنہ نہیں کریں گے. عنہ، فا زبر نون فن. اب دیکھیں جزم آ گئی ہے نون پہ، اور پیچھے جزم والا حرف جو ہے پچھلے زیر زبر پیش کے ساتھ ملایا جاتا ہے. اس کے بیچ میں چاہے ایک حرف ہے، دو ہے، تین ہے، وہ نہیں پڑھے جائیں گے. اب یہاں پہ یہ گر جائے گا، یہ الف جو ہے یہ یہاں سے ڈیڈ ہو جائے گا. فا زبر نون فن ہے، تا زبر تا فان تا. اب یہاں نون ساکن ہے، آگے تا آ گیا، حروف ہلکی نہیں ہے، یہاں پھر ہم غنہ کر رہے ہیں، نون کو لمبا کر رہے ہیں. فان تا، ہا پیش واؤ ہو، فان تا ہو واؤ مدہ. ایک دفعہ پھر میں دوہرا دیتی ہوں. قعود، اعوذ، وجوہ، حور، تفور، یقولون، جوع، یوفون، ینظرون، مندود، منثورا، محفوظ، یفعلون، یمنعون الماعون، وما نہاکم عنہ فانتہوا. امید ہے آج کا لیسن آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. ہماری واؤ مدہ ختم ہو گئی، اس کی مشق ختم ہو گئی. پریکٹس آپ نے ضرور کرنی ہے، اس کو بار بار سنیں اور پریکٹس کریں تاکہ آپ کی بہت اچھی ہو جائے. پھر جب آپ اپنا قرآن پڑھا کریں تو اس میں ڈھونڈا کریں کہ الف مدہ کہاں ہے اور واؤ مدہ کہاں ہے. پھر آپ کو بہت اچھی سمجھ آئے گی. اور اس میں آپ نے یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب یہاں پہ موٹا حرف کہاں پہ آ گیا ہے، نرم کہاں پہ ہے، سیٹی والا کہاں پہ ہے، حروف ہلکی کہاں پہ ہے. آپ روزانہ 2 آیات لے لیا کریں اور ان 2 آیات میں دیکھا کریں. جتنا آپ لیسن پڑھ چکے ہیں اتنا آپ وہ سارے رولز پیچھے سے ریوائز کیا کریں. آج کا لیسن ختم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.